پھر بھی ہم اتنا نہیں بول پاتے جتنا کفر کے نرغے میں رہ کر آپ وہاں بول رہے. یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا. ان کا شک تھا, وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ان سب کے بیچ جہاں پوری دنیا میں ان کی چھوی ایسی ہے کہ سخت کٹر دشمن اسلام ہیں, ان کے بیچ آپ کھل کر کیسے بول سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اجازت ہے یا آزادی ہے؟ تب ہم نے وہی کہا تھا جو ابھی میں نے آپ کو بات چھیڑی. جواب میں ہم نے اتنا ہی کہا تھا, کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جاتے, سرکار غوثیت معاب سے جس کی نسبت ہو, کیا دبے. بلکہ ہم یوں عرض کرتے ہیں, کیوں دبے, کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی نسبت میں اپنے آپ کو کتا کہنا بھی فخر کہتے ہیں. سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکاریں بے دم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے ہیں. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں طیبہ کا یا مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. یہی ہمارا سب سے بہترین انٹروڈکشن ہے, یہ ہمارا سب سے بہترین تعارف ہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے خنزیروں کو کتے سے ہی ڈر لگتا ہے. بے شک بے شک. جتنے کچرا کرنے والے خنزیر ہوتے ہیں انہیں کتوں سے ڈر لگتا ہے, لیکن الحمدللہ ہم کتا پاک رسول اللہ کی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے ہماری نسبت ہے. عزیزان گرامی وقار, میں اپنا تعارف صرف اتنا ہی کراتا ہوں, اور ہم شہر گلبرگہ کی عظیم تاریخ میں موجود ہیں, اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوا نہیں, میں اسی کرناٹک کا پیدا ہوا, میری نسبت اسی صوبے سے ہے, اسی صوبے سے ہے. ہو سکتا ہے چند سالوں پہلے مجھے نہیں پہچانتے تھے, لیکن اب جس کے سینے میں عشق رسول ہے وہ جانتا ہے, پہچانتا ہے. لیکن اس بات کے ساتھ نہیں کہ میرے باپ کے نام سے مجھے لوگ پہچانتے ہوں, میرے خاندان سے پہچانتے ہوں, یا میرے منصب سے پہچانتے ہوں. ہمیں جو بھی پہچانتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے پہچانتا ہے. اسی لیے میں اپنا تعارف صرف اتنا ہی کراتا ہوں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے, تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے, تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. عزیزان گرامی وقار, آج بہت اہم عنوان پر یہ کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ختم نبوت مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پتھر ہے جس کے بغیر عمارت ہو ہی نہیں سکتی, جس کے بغیر عمارت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اور اس ختم نبوت کی حفاظت کرنا مولویوں کا یا مقرروں کا فرض نہیں, ہر مسلمان کا فرض, ہر مسلمان کا فرض ہے. آپ کو پتہ ہے ایک جنگ ایسی ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں, یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور جھوٹا نبی شروع ہو گیا تھا, مسیلمہ کذاب. وہ کہنے لگ گیا تھا کہ میں بھی اب نبی ہوں, اب میری طرف لوگ آ جاؤ, میری پیروی کرو, میں تمہارے لیے آسانی دوں گا. یہ حضور پاک کے وصال کے چندی دنوں کے بعد کی بات ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مقابلہ فرمایا, اس لیے کہ اب جو نبی پر ختم ہو چکا, یعنی ختم نبوت ہو چکی, قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا, کوئی نبی نہیں آ سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جو اس سے مقابلہ کیا, آپ کو پتہ ہے اس مسیلمہ کذاب کو ختم تو کیا گیا,
لیکن اس جنگ میں 750 حافظ صحابہ شہید ہوئے تھے، جن کے سینوں میں پورا قرآن موجود تھا، اور ان صحابہ نے جانوں کی بازی لگا دی تھی۔ اس میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور ہر قسم کے پیشے سے تعلق رکھنے والے وہ صحابہ کرام اپنے گھر بار سب چھوڑ کر کے اپنی جانوں کی قربانیاں لگا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج تک جو عقیدہ ہم تک چلا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر آج اس میدان میں بھی بیٹھے ہو، یہ یوں ہی پھولوں کی سیج پر سج کر ہم تک نہیں آیا۔ یہ عقیدہ ہمارے گھروں تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں گئی، کتنے خون بہے، کتنوں کی جانیں گئی ہیں۔ آپ اگر آج سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں تو اس میں ان عظیم المرتبت اسلاف کی قربانیاں پوشیدہ ہے، جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اسلام کو ایک ہریالی عطا کی ہے۔ اسی لیے آج ہم فخر سے کہتے ہیں، کوئی کتا اگر بھونکتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام کا وناش کر دیں گے، ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں خوف نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتے اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا پائیں گے۔ اسلام کو مٹانے کی اگر کوئی بات کرتا ہے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت آج بھی ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اول فریضہ ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا، پوری ہماری زندگی کا خلاصہ اور عنوان میں آپ کو سمیٹ کر کے بتاؤں، وہ ذات رسول پاک ہے۔ آپ کو احساس ہو جائے، جتنے بھی ٹاپک پر آپ مجھ سے گفتگو کروا لیں، جس بھی عنوان پر بات کروا لیں، ہر عنوان کا سرا ہے محمد الرسول اللہ کی ذات۔ ہر عنوان کی اصل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اگر اس کو دو جملوں میں سمجھنا ہے تو آدھا جملہ میں کرتا ہوں، مجھے یقین ہے یہ سنیوں کا جلسہ ہے، آدھا جملہ آپ خود ہی مکمل کریں گے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو یہی میں جاننا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو، اس لیے کہ ہر سنی جانتا ہے وہ جو نہ ہو تو میرے مصطفیٰ کی ذات اگر نہیں ہے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا وجود نہیں، ہمارا نام نہیں، ہمارا مقام نہیں، ہمارا کلام نہیں، ہماری زندگی نہیں، جو کچھ بھی ہے انہی سے وابستہ ہے۔ اقبال یہ کہتا ہے آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے تو ہر ایک کی عزت سلامت ہے، ہر ایک کی زندگی سلامت ہے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ جو نہ ہو تو، سبحان اللہ، میں آپ سے گفتگو کروں گا، وہ جو نہ ہو تو کہاں، ہماری زندگی میں بھی ان کا ہونا ضروری ہے، ہمارے ہر باب میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اس طرح کی بات لے کر آپ کے پاس آ بھی گیا، کوئی جعلی پیر کہ کوئی ذکر کی محفل قائم ہو رہی ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں نبی کا ذکر نہیں ہوگا، ذکر کی محفل قائم کرنی ہے لیکن اس میں نبی کا ذکر نہیں ہونا ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، سقر کہتے ہیں جہنم کو، کنجی کہتے ہیں چابی کو۔ اگر میرے نبی کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ذکر قائم کرنے کی بات کرتا ہے تو ذکر حق نہیں، وہ جہنم کی چابی ہے۔ پورے قرآن کو پڑھو، میرے رب نے کہیں اپنے نبی کا نام اپنے نام سے الگ نہیں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، جہاں جہاں جاؤ اللہ کی اطاعت۔ ماں آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو۔ یہاں تک کہ ائمہ کرام نے یہ فرمایا اللہ نے اپنے رسول کے ہر کام کو اپنا کام قرار دیا،
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہر مسلمان کے لیے جان سے بڑھ کر کے ہے.